نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، صدق اللہ العظیم۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ صدر مجلس اور میرے انتہائی قابل احترام نوجوان دوستو، موجودہ ملکی حالات اور اس میں نوجوانوں کا کردار، اس موضوع پر بات چیت جب ہم کرتے ہیں اور موجودہ ملکی حالات ان کو زیر بحث لاتے ہیں، تو ہم اس بات کو لازمی طور پر پیش نظر رکھیں کہ آج حالات جس سٹیج پر پہنچ چکے ہیں، سیاسی، معاشی، سماجی ہر حوالے سے، جو ایک زوال کی دلدل کے اندر ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج اور ہماری سوسائٹی دھنستی چلی جا رہی ہے، اور سماج کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں ہے جو قابل رشک، جس میں ہم دعویٰ کر سکیں کہ ہماری سوسائٹی، ہمارا سماج دنیا کی ترقی یافتہ اور باوقار اقوام کی طرح آگے بڑھ رہا ہے۔ سماج کا ہر پہلو ڈکلائن کا شکار ہے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ سارا عمل، یہ سارا پروسیس، یہ راتوں رات تو نہیں ہوا ہے۔ اس کے پیچھے ایک طویل پروسیس موجود ہے، اور اس کا تعلق بنیادی طور پر ہماری ہسٹری سے ہے، ہماری تاریخ کے ساتھ۔ اس خطے کے اندر جو مسلمانوں نے صدیوں تک حکمرانی کی اپنے عدل کے نظام کے ذریعے، جب ان کے سماج میں زوال پیدا ہوا اور اس خطے کے اوپر باہر کی قوتیں قابض ہوئی، خاص طور پر برطانوی استعمار کا اس خطے پر جب قبضہ ہوا اور اس نے ہمارے اس خطے کو اپنی کالونی بنایا، تو وہاں سے ہی بنیادی طور پر وہ بنیادی امراض ان کا آغاز ہوتا ہے جو آج بڑھ کر ہمارے سماج کے اندر ناسور بن چکے ہیں۔ اس خطے کے اندر، اس سرزمین میں مذہب کی بنیاد پر ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی، تقسیم کرو اور لڑاؤ کی پالیسی سب سے پہلے برطانوی استعمار نے رائج کی، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر اس نے یہاں کی اقوام کو اپنا غلام بنایا، یہاں کے وسائل پر اپنا قبضہ کیا، اور یہاں کی دولت، ہندوستان کی، جسے دنیا میں سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اس کی دولت کو لوٹ کر اپنے ملک کے اندر انہوں نے انڈسٹری کو ڈیولپ کیا اور انڈسٹریل ریولوشن کو بام عروج تک پہنچایا۔ یورپ کی جو آج تابناکی ہے، اس کی بنیادوں کے اندر بر صغیر کے کروڑوں انسانوں کا استحصال، ان کی محنت کی لوٹ مار شامل ہے۔ اس کے نتیجے میں وہاں پر رونائی آج ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہوا کہ یہاں کی اقوام کے وسائل کو لوٹا گیا، یہاں کی اقوام، ان کو تقسیم کیا گیا، اور پھر یہاں پر ایک ایسا طبقہ پیدا کیا گیا، ایک ایسی کلاس پیدا کی گئی کہ جس نے کالونیلزم کے بعد، نیو کالونیلزم کے دور میں، کہ جب قومیں آزادی سے ہمکنار ہو رہی تھی، تو اس دور میں بھی قوموں کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے، ریموٹ کنٹرول کے ذریعے سے ان کے اوپر اپنی غلامی مسلط کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ایک طبقہ پیدا کیا
جو ان کی بیوروکریسی کی صورت میں تھا، سول بیوروکریسی کی صورت میں، ملٹری بیوروکریسی کی صورت میں، جاگیردار طبقے کی صورت میں اور سرمایہ داروں کی صورت میں، یہ وہ طبقہ تھا جو 1857 سے 1947 تک برطانوی استعمار کی براہ راست غلامی کے دور میں یہاں پر پروان چڑھا، یہاں پر اس کو تیار کیا گیا۔ اور اس طبقے کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ یہاں سب کنٹیننٹ کی اقوام کا غدار تھا اور برطانوی استعمار کا وہ غلام اور ان کا اعلی کار اور ایجنٹ طبقہ تھا، اور اسی ایجنٹی، اسی اعلی کاری اور اسی غلامی کی وجہ سے اس کو جاگیریں دی گئی، ان کو سرمایہ دیا گیا، ان کو سول اور ملٹری بیوروکریسی میں ٹاپ لیول پر پہنچایا گیا تاکہ ایک ایسی مشینری تیار کی جائے کہ جس کو نیو کلونیلزم کے دور میں یہاں کی اقوام کی گردنوں پر مسلط کر کے ایک مرتبہ پھر ان قوموں کو آزادی کے ملفوف لبادے کے اندر ان قوموں کا استحصال جاری رکھا جائے، ان قوموں کو لوٹا جائے اور ان قوموں کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان بننے کے ساتھ ہی قائد اعظم جو بانی پاکستان تھے، انہوں نے فرمایا کہ میری جیب کے سارے سکے کھوٹے ہیں۔ وہ کھوٹے سکے کون تھے؟ وہ یہی طبقہ تھا، یہی مشینری تھی، یہی سرمایہ دار تھے، یہی جاگیردار تھے، یہی کرپٹ جرنیل تھے، یہی کرپٹ بیوروکریسی تھی اور یہی کرپٹ ججز تھے جو پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط ہوئے، اور آج 74 سالوں سے چہرے بدل بدل کر یہی ٹولہ، یہی طبقہ ہماری قوم کی گردنوں کے اوپر مسلط ہے۔ اور آج بھی اس طبقے کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا غدار ہے، امریکی سامراج کا ایجنٹ ہے، اس کا غلام ہے، اس کا اعلی کار ہے، اور یہاں کی قوم، یہاں کے عوام اس کی ایکسپلائٹیشن کے اندر، اس کے استحصال کے اندر، اس کی لوٹ مار کے اندر، اس کی تباہی اور بربادی کے اندر اس طبقے کا بنیادی کردار ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ اسی طبقے کے قبضے کی وجہ سے جو کبھی کھلم کھلا فوجی آمریت کی صورت میں ہماری قوم پر مسلط رہا، ہمارے عوام پر مسلط رہا، اور کبھی نام نہاد جمہوریت کے لبادے میں پس پردہ وہی طبقہ قابض رہا ہے۔ یہاں پر کبھی بھی خلق خدا نے آج تک راج نہیں کیا، عوام کا حق حکمرانی آج تک قائم نہیں ہوا۔ اسی وجہ سے آج ہم سیاسی طور پر انتشار کا شکار ہیں، معاشی طور پر غربت اور ہم افلاس کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، سماجی اعتبار سے ہم تقسیم در تقسیم کا شکار ہیں، مذہبی اعتبار سے ہم جنونیت اور دہشت گردی اور مذہبی انتہا پسندی کی لپیٹ میں ہیں، ہم ہر پہلو کے اعتبار سے ہم تباہی اور بربادی کے گڑھے میں گرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس سارے عمل میں ہماری نوجوان نسل خاص طور پر اس نظام اور سسٹم کا شکار ہے، اس کا نشانہ ہے، اس کی ایکسپلائٹیشن، اس کی صلاحیتوں کا قتل، یہ اس کا خاص ہدف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سسٹم اور یہ طبقہ یہ جانتا ہے کہ اگر پاکستان کے یہ نوجوان، کشمیر کے یہ نوجوان اگر یہ باشعور ہو گئے، اگر یہ اویئرنس سے امکنار ہو گئے، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارا استحصال کرنے والا کون ہے، ہمارے اوپر مسلط طبقہ کون ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ باشعور نوجوان یہ شعور پیدا کر کے، تنظیم پیدا کر کے، متحد ہو کر اس طبقے کی غلامی سے یہاں کے 22 کروڑ عوام کو نجات دلا دیں گے۔ اس لیے ان عوام کو، ان پاکستان کے عوام کو غلام بنانے کے لیے نوجوانوں کے ہاتھوں سے شعور ان کے ذہنوں سے چھین کر ان کے ہاتھوں میں کلاشنکوف تھما دی ہے، ان کو منشیات اور ڈرگنگ کے دھندے میں لگا دیا ہے، ان کی صلاحیتوں کا مسلسل قتل کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر ہمارے کالجز اور یونیورسٹیز جن کو علم و شعور کا گڑھ ہونا چاہیے تھا، وہاں پر مذہبی انتہا پسندی اور مذہبی جنونیت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر جو نوجوان طبقہ آتا ہے اس کے اندر مذہبی انتہا پسندی، جنونیت اور عدم برداشت پایا جاتا ہے۔ نتیجتاً وہ معاشرے اور سماج کی تعمیر میں کردار ادا کرنے کے بجائے تخریب کا کردار ادا کر رہا ہے۔ مدارس جن کا کام اصلاح کا ہونا چاہیے تھا، اعلیٰ اخلاق کا ہونا چاہیے تھا، وہاں پر معاشرے کے اندر ڈسٹرکشن اور معاشرے کے اندر انتہا پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پورے کا پورا سماج ہمارا وہ مذہبی انتہا پسندی کی آج لپیٹ میں ہے، اس کی جنونیت کی لپیٹ میں ہے۔ اور یہ سارا معاشرہ اس نہج پر لگا کر ہمارے اوپر قابض کون ہے؟ وہی طبقہ
جو 74 سالوں سے گزشتہ ہمارے اوپر قابض ہے، وہی طبقہ قابض ہے، اس کے قبضے میں کوئی فرق نہیں آیا۔ پاکستان کے عوام کے وسائل کو لوٹنے کے اس کے پروسیس میں کوئی فرق نہیں آیا۔ عوام کو تو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، لیکن سرمایہ داروں جاگیرداروں کے کتے بھی وہ چوری کھاتے ہیں۔ آج بھی یہی منظرنامہ ہے۔ تو میرے قابل احترام احباب، اس بات کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے موجودہ ملکی حالات جو زوال اور ہر پہلو سے تباہی کی طرف بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اس کی بنیادوں کو سمجھا جائے۔ اس کی بنیادیں ہماری تاریخ میں ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی بنیادی وجہ ہمارے ملک کے اوپر اس قبضے کا تسلط ہے، اس طبقے کا تسلط ہے، اس گروہ کا تسلط ہے جو گزشتہ 74 سالوں سے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ چہرے تو تبدیل ہوتے ہیں لیکن سٹیٹس کو کبھی چینج نہیں ہوا۔ وہ گماشتہ سرمایہ داریت جو ہمارے عوام کی گردنوں پر مسلط ہے، جو امریکی سامراجیت کی غلام ہے، اور جس نے ورلڈ بینک اور IMF کے ذریعے پاکستان کی معیشت کو عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے سے امریکی سامراج کے ہاں گروی رکھا ہوا ہے، اور جس طبقے کے تمام تر مفادات امریکہ اور یورپ کے اندر ہیں، وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا خیرخواہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اسے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی خیرخواہی کی توقع کیوں کر رکھی جا سکتی ہے؟ اس لیے میرے قابل احترام نوجوانوں، اس بات کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب تک اس طبقے سے گلو خاصی نہیں ہوتی، جب تک اس گماشتہ سرمایہ دار طبقے سے، اس سرمایہ داری نظام سے ہماری قوم اور ہمارے عوام ان کی گردنیں آزاد نہیں ہوتی، ہم سیاسی طور پر ہم استحکام سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، معاشی طور پر ہم ترقی سے ہمکنار نہیں ہو سکتے، سماجی طور پر ہم وحدت اور یہ ہے کہ خوشحالی اور اسی اعتبار سے برابری اور ہم آہنگی اور بھائی چارے سے ہمکنار نہیں ہو سکتے۔ ان اقدار سے اگر ہم نے ہمکنار ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں اس طبقے کے خلاف جو سرمایہ داریت کی صورت میں ہے، جو جاگیرداریت کی صورت میں ہے، جو امریکی سامراج کی اعلی کاریت کی صورت میں ہمارے عوام کی گردنوں پر مسلط ہے، اس سے گلو خاصی حاصل کرنی ہوگی، اس سے آزادی حاصل کرنی ہوگی۔ اور قابل احترام نوجوان دوستو، اسی مقصد کے لیے پاکستان میں شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر یونائٹڈ پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کیا ہے؟ یونائٹڈ پاکستان بنیادی طور پر شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر قائم وہ سیاسی انقلابی پارٹی ہے جس کا واضح اور دو ٹوک آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کی سرزمین پر مسلط اس گماشتہ سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجیت کے خلاف ہم نے انقلاب برپا کرنا ہے، کیونکہ انقلاب کے بغیر، مکمل کایا پلٹ کے بغیر، مکمل طور پر اس طبقے سے نجات حاصل کیے بغیر پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود ممکن نہیں ہے۔ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا تاریخ مقدر وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا کی دیگر اقوام کی طرح ہماری قوم بھی انقلاب سے ہمکنار ہو، اور پاکستان کی سرزمین پر انقلاب شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے برپا ہوگا، اور ہم نوجوان وہ انقلاب برپا کر کے رہیں گے۔ میرے قابل احترام نوجوان دوستو، یہ انقلاب یہ کوئی ناممکن چیز نہیں ہے۔ دنیا کی بہت سی اقوام میں انقلابات آئے، کون انقلاب لایا؟ وہاں کے نوجوان۔ جب ان نوجوانوں نے یہ ریئلائز کیا کہ ہم غلامی کا شکار ہیں، ہمارے اوپر ایک ایسا طبقہ مسلط ہے جس کے مفادات ہمارے مفادات سے متصادم ہیں، اور اس نے ہمیں غلام بنا کر رکھا ہے، اس غلامی کے احساس نے، اس کے شعور نے
ان کے اندر آزادی کی وہ طلب پیدا کی جو انقلابی تنظیم کے اندر کنورٹ ہوئی، اور پھر انقلابی تنظیم کے ذریعے سے، انقلابی پارٹی کے ذریعے سے انہوں نے اپنے ملک کے اندر زاروں کا استبداد، ان کی حکمرانی، ان کا تسلط، ان کے تاج و تخت اچھال دیے اور انقلاب برپا کیا۔ اگر ان قوموں کے نوجوان انقلاب برپا کر سکتے ہیں تو پاکستان اور کشمیر کا نوجوان انقلاب کیوں برپا نہیں کر سکتا؟ اس کے اندر کیا کمی ہے؟ کمی میں بتاتا ہوں، کمی صرف اور صرف یہ ہے کہ اس کے پاس شعور نہیں ہے، اس کو بے شعور بنا دیا گیا ہے، اور یہی فریضہ یونائٹڈ پاکستان سر انجام دے گی۔ اور یاد رکھیں کہ انقلاب کے لیے، انقلاب ایک سائنس ہے اور اس کے بنیادی اصول ہیں، اس کے بغیر یہ انقلاب برپا نہیں ہو سکتا۔ انقلاب کی پہلی بنیادی شرط یہ ہے کہ انقلاب کے لیے واضح اور دو ٹوک آئیڈیالوجی متعین کی جائے، نصب العین متعین کیا جائے۔ جب تک انقلاب کی آئیڈیالوجی متعین نہیں ہوتی میرے دوستو، انقلاب کا ٹارگٹ متعین نہیں ہوتا، ہدف متعین نہیں ہوتا، انقلاب برپا نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلی بنیادی شرط ہے کہ آپ انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے انقلاب کا ٹارگٹ کیا ہے، آپ کس کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں، اور آپ انقلاب برپا کر کے معاشرے اور سماج کی تعمیر نو کس آئیڈیالوجی پر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بنیادی سوال ہے۔ جب تک یہ بنیادی شرط پوری نہ ہو انقلاب کا پروسیس شروع ہی نہیں ہوتا۔ تو انقلاب کی بنیادی شرط، پہلا بنیادی اصول کہ واضح اور دو ٹوک آئیڈیالوجی، جس میں اپنے ہدف کا تعین کہ اس سسٹم کو ہم نے توڑنا ہے اور اس کو توڑ کر اس کی جگہ پر متبادل ہم نے یہ لانا ہے، اس واضح آئیڈیالوجی کا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر اس آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر دوسری اہم ترین چیز انقلاب کے لیے اسٹریٹجی ہے، حکمت عملی، اور اسٹریٹجی کا اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے کہ جس کو اختیار کر کے انقلاب برپا کیا جائے۔ اور تیسرا بنیادی اصول انقلاب کے لیے انقلابی تنظیم کا ہونا ضروری ہے، انقلابی پارٹی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ تین بنیادی اصول ہیں جو اس سائنس کے بنیادی پرنسپل ہیں، سماجی سائنس کے۔ اس کے بغیر انقلاب برپا نہیں ہوتا۔ کہ انقلاب کے لیے واضح اور دو ٹوک آئیڈیالوجی، اس آئیڈیالوجی کی بنیاد کے اوپر دور کے تقاضوں کے مطابق اسٹریٹجی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر تنظیم، وہ ٹول ہوگی جو معاشرے اور سماج میں انقلاب اس کا کلیدی کردار ادا کرے گی۔ اور یونائٹڈ پاکستان انہی تین بنیادی اصولوں پر قائم سیاسی انقلابی پارٹی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کے نوجوانوں کو، کشمیر کے نوجوانوں کو یہ دعوت فکر دیتی ہے کہ اس نظام نے، اس سسٹم نے آپ کو بے شعور رکھ کر آپ کے اوپر اپنی غلامی کو مسلط کیا ہوا ہے۔ اس کی غلامی کا اپنے اندر احساس پیدا کریں اور اپنے اندر شعور پیدا کر کے اپنے اندر وہ سماجی سائنس کے اصول سمجھنے کی صلاحیت پیدا کریں جن کو اپنا کر آپ معاشرے اور سوسائٹی کے اندر وہ انقلاب برپا کر سکتے ہیں جس کی صدیوں سے ہمارے عوام ان کو جس کی تلاش ہے، جو اس کے منتظر ہیں، جو ان کی ضرورت ہے۔ اور ان تین اصولوں کے اوپر یونائٹڈ پاکستان کی تعمیر و تشکیل ہوئی ہے۔ یونائٹڈ پاکستان کی آئیڈیالوجی کی بات کریں تو ہم واضح طور پر سب سے پہلی چیز، ہمارا ٹارگٹ، ہمارا ہدف کوئی ذیلی جماعتیں یا اس سسٹم کے کوئی چیلے چانٹے نہیں ہیں۔ انبیاء اکرام علیہ السلام کی پیروی میں، کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے آ کر ہمیشہ اپنا ٹارگٹ کس کو بنایا؟ انہوں نے ہمیشہ اپنا ٹارگٹ ائمۃ الکفر کو بنایا۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو کفر کے امام ہوتے ہیں، جو فرعون وقت ہوتے ہیں، جو وقت کا طاغوتی نظام ہوتا ہے، انبیاء نے انہی کو ٹارگٹ بنایا ہے اور اسی کو ہدف بنا کر ان کے خلاف انقلاب کی جد و جہد کی۔ اسی پیروی کے اندر ہمارا ٹارگٹ آج کا گمشتہ سرمایہ داری نظام اور آج کے وقت کا فرعون امریکی سامراجیت ہے۔ ہم پاکستان میں امریکی سامراجی غلبے کے خلاف اور سرمایہ داری نظام کے خلاف ہم انقلاب برپا کریں گے۔ یہ ہمارا واضح اور دو ٹوک ٹارگٹ ہے۔ اس میں ہمارے ہاں کسی قسم کا ابہام نہیں ہے کہ ہمارے
ہمارے انقلاب کا ہدف، ہمارے انقلاب کا ٹارگٹ پاکستان پر مسلط سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجیت ہے. اس کے خلاف ہم انقلاب لانا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہاں معاشرے میں، سماج میں انقلاب کا دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں، انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں. آج تو انقلاب ایک فیشن بن چکا ہے. لیکن رک کر ان کو سے سوال کریں کہ جناب آپ انقلاب کی بات کر رہے ہیں کہ انقلاب لائیں گے، یہ بتائیے آپ پاکستان میں کس کے خلاف انقلاب لائیں گے؟ آپ کو جواب نہیں ملے گا. یہاں پر سب کے پر جلنے لگتے ہیں. آپ پاکستان میں انقلاب کس طبقے کے خلاف لانا چاہتے ہیں؟ سرمایہ داریت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ امریکی سامراجیت کے خلاف انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ تو بربلا کہیں جیسے یونائٹڈ پاکستان کہتی ہے، لیکن آپ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ آپ خود سرمایہ داروں، جاگیرداروں کے ایجنٹ ہیں، اور آپ کبھی بھی ان کے خلاف انقلاب کی بات نہیں کر سکتے. اس لیے جماعتوں کو پرکھیں، انقلاب کے نام پر نوجوانوں کے جذبات کا کھلواڑ کرنے والوں کو پرکھیں کہ کس کے خلاف پاکستان میں آپ انقلاب لائیں گے. پاکستان کا بنیادی مرض سرمایہ داری نظام ہے، امریکی سامراجیت ہے. آپ بتائیں کہ اس کے خلاف انقلاب کا آپ کے پاس کیا پروگرام ہے؟ باقی سب ضمنی چیزیں ہیں، ثانوی چیزیں ہیں، دھوکہ ہے. تو پاکستان میں جو انقلاب کی بات کرے گا اس سے سوال یہ ہوگا کہ انقلاب کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اگر انقلاب کا ٹارگٹ سرمایہ داری نظام نہیں ہے، امریکی سامراجیت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انقلاب کے نام کے اوپر نوجوانوں کے جذبات کا ایکسپلائٹیشن کیا جا رہا ہے. اس کے سوا کچھ بھی نہیں. اور پھر دوسری چیز، یہ جو آئیڈیالوجی کا ناگزیر پارٹ ہے کہ ہدف کے تعین کے ساتھ ساتھ الٹرنیٹیو، میں نے آپ سے بات کی تھی، متبادل کیا ہے آپ کے پاس؟ سرمایہ داری نظام کو توڑ کر آپ کیا نافذ کریں گے؟ وہ نظام، وہ سسٹم جو اسپرٹ آف ایج سے ہمکنار ہو، جو آج کے دور کے تقاضوں سے ریلیونٹ ہو. وہ نظام آپ کے پاس ہے تو بتائیں، جو معقولیت کے ترازو پر پورا اترتا ہو. کسی کے پاس آپ کو نظر نہیں آئے گا. یونائٹڈ پاکستان کے پاس ہے کہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر وہ متبادل ہے، اس کے تحت ابھرنے والی آئیڈیالوجی وہ متبادل ہے کہ جو اسپرٹ آف ایج سے ہمکنار ہے، جو آج کے دور کے معقولیت پسندی اس سے ہمکنار ہے، اور آج کے عصر کے تقاضوں، آج کے دور کے تقاضوں، اس کا وہ ترجمان پروگرام ہے. شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر، اس کی بات ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ نے دور عروج اور زوال کے سنگم کے اوپر مشین ایج کو دیکھتے ہوئے دین اسلام کے قرآن کے بنیادی وصف فرقان، اس سے رہنمائی لیتے ہوئے آج کے عہد کے تقاضوں کے مطابق دین اسلام کی جدید ترین انٹرپریٹیشن کی ہے. اس انٹرپریٹیشن کی بنیاد پر ہی آج کے دور میں اگر دین غالب ہوگا تو اسی بنیاد پر ہوگا. اس کے علاوہ تمام راستے گمراہی کے راستے ہیں، زوال کے راستے ہیں، سرمایہ داریت کے راستے ہیں، امریکی سامراجی مفادات کے راستے ہیں. خواہ وہ مذہب کے نام پر ہو، سیاست کے نام پر ہو، سب کے سب کا پرنالہ جا کر سرمایہ داریت کے ہاتھ میں، سرمایہ داریت کے حق میں اور امریکی سامراجیت کے حق میں ہی بہتا ہے. واحد آئیڈیالوجی دین اسلام کی وہ انٹرپریٹیشن جو شاہ ولی اللہ نے کی ہے، وہی آج کے دور میں ریلیونٹ ہے. آج کے عہد کی انسانیت کا اگر کوئی دین ہو سکتا ہے، کوئی مذہب ہو سکتا ہے، کوئی نظام ہو سکتا ہے، انسانی فطرت کی پکار ہو سکتی ہے، وہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر فطرت انسانیہ سے اوریجنیٹ ہے. فطرت انسانیہ کی عطا گرائیوں سے ابھرنے والا شاہ ولی اللہ کا فلسفہ اور فکر ریشنلزم پر استوار ہے. اور اس بنیاد پر اس کو آج کی لینگویج کے اندر شاہ ولی اللہ کے سب سے بڑے شارع امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے پیش کیا اور یہ بتایا ہے کہ دین اسلام کا جو بنیادی اصول ہے عدل، ان اللہ یأمر بالعدل، جو قرآن کا بنیادی کنسپٹ ہے. شاہ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں اگر پورا قرآن پاک نہ اترتا، صرف یہی ایک آیت
کا ٹکڑا بھی اتر جاتا، انسانیت کی رہنمائی کے لیے یہی انف تھا، یہی کافی تھا۔ اس عدل کے کانسیپٹ کو بنیاد بنا کر جو سیاسی، معاشی، سماجی نظام بنتا ہے، وہ اس کو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق، آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبد اللہ سندھی نے شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر وہ ٹرانسلیٹ کر کے پیش کیا ہے، اور یہی وہ دین اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے جو آج کے عہد کی انسانیت کی آواز بن سکتی ہے، اور یہی قرآن کے تصور فرقان کا اصلی مظہر ہے جو اسپرٹ آف ایج کا حامل ہے۔ تو اس عدل کے بنیادی کانسیپٹ کی بنیاد پر کہ آج کے دور کے اندر عدل معیشت کے میدان کے اندر کیسے نافذ ہوگا، سیاست میں کیسے نافذ ہوگا، قومی تشکیل میں کیسے نافذ ہوگا، اور ریجنل تشکیل میں کیسے نافذ ہوگا، اور اسی طریقے سے سماجی تشکیل میں کیسے نافذ ہوگا، سماج کی تشکیل کے ہر پہلو میں عدل کا نافذ ہونا، عدل کا غالب ہونا، اس کے لیے کون سی آئیڈیالوجی، کون سا نظام اس ہونا چاہیے، اس کو شاہ ولی اللہ نے اسی قرآن کے تصور فرقان اور اس کے عدل کے بنیادی کانسیپٹ کو بنیاد بنا کر پیش کیا، جسے امام انقلاب عبد اللہ سندھی نے آج کی پولیٹیکل سائنس کی ٹرمنالوجیز میں پیش کیا، اور یہ بتایا کہ آج کے دور کے اندر قرآن کے تصور فرقان کے مطابق اس کے عدل کا یہ نظام آج کے دور میں معیشت کے دائرے میں اگر نافذ کرنا ہے تو آج عدل معیشت کے دائرے میں سوشلزم کے ذریعے نافذ ہوگا۔ سوشلزم کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے عدل کے نفاذ کا۔ اگر عدل کو معیشت کے دائرے کے اندر، معیشت کے میدان میں نافذ کرنا ہے تو صرف اور صرف ایک ہی نظام ہے، وہ سوشلزم ہے۔ وہ عدل کا آج کا جدید ترین سیاسی نظریہ ہے۔ سوشلزم کے علاوہ جو بھی معاشی ماڈلز ہیں، خواہ ان کا کوئی بھی نام ہو، کسی بھی لبادے میں ہوں، سب کے سب سرمایہ داریت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، سب کے سب سامراجیت کے ایجنٹ ہیں۔ خواہ وہ سوشل ڈیموکریسی کے نام پر ہو، خواہ وہ لبرلزم کے نام پر ہو، خواہ وہ مذہب کے لبادے میں ہو، خواہ کسی مقدس عنوان سے ہو، تمام تر عنوانات ان کی بنیادوں کے اندر سرمایہ داریت کی کار فرمائی ہے۔ آج کے دور کے اندر حق اور باطل کی، عدل اور ظلم کی معیشت میں پہچان وہ سوشلزم ہے۔ اس لیے اگر عدل کو نافذ کرنا ہے معاشی دائرے میں تو سوشلزم کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے، کوئی اور نظام نہیں ہے، دوسرا کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ یا سوشلزم ہے یا سرمایہ داریت ہے، یا سوشلزم ہے یا وحشت و بربریت ہے، یا سوشلزم ہے یا ظلم اور تاریکی ہے، تیسرا کوئی آپشن نہیں۔ اسی طریقے سے میرے قابل احترام احباب، اگر عدل کو، قرآن کے اس بنیادی تصور عدل کو اور اس کا بنیادی جو وصف ہے فرقان، اس کو بنیاد بنا کر اس کو آج کے دور میں نافذ کیا جائے، عدل کو اگر سماج میں نافذ کرنا ہے، سماجی سطح پر، تو اس کے لیے واحد راستہ سیکولرزم ہے۔ سیکولرزم کے علاوہ عدل کو سماجی سطح پر نافذ کرنے کا کوئی آپشن نہیں۔ سیکولرزم کے علاوہ یا تو فرقہ واریت ہوگی یا تقسیم انسانیت ہوگی، اور اس کا نتیجہ صرف اور صرف سرمایہ داریت کے حق میں نکلے گا، سامراجی طاقتوں کے حق میں نکلے گا، انسانوں کی خدائی قائم کرنے والوں کے حق میں نکلے گا۔ کبھی بھی انسانوں کی مساوات اور برابری کا سماج قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اگر عدل کو سیاسی سطح پر نافذ کرنا ہے تو آج کے دور کے اندر اس کا واحد راستہ ڈیموکریسی ہے، جمہوریت ہے۔ جمہوریت کے علاوہ یا تو آمریت ہوگی، فسطائیت ہوگی، ڈکٹیٹرشپ ہوگی، اور دوسرا کوئی نظام نہیں ہوگا۔ واحد نظام جس میں خلق خدا راج کرے وہ جمہوریت ہی ہے، اور جمہوریت کے ذریعے سے ہی آج کے دور میں عدل کو سیاسی دائرے کے اندر نافذ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر قومی تشکیل عدل پر کرنی ہے تو اس کے لیے واحد آئیڈیالوجی نیشنلزم ہے۔ نیشنلزم کی بنیاد پر ہی قوموں کے تشخصات کو تسلیم کرتے ہوئے قومی تشکیل عدل کی بنیاد پر کی جا سکتی ہے۔ قوموں کو اپنے وسائل پر تصرف کا بنیادی حق دے کر ان کو معاشی آزادی سے ہمکنار کیا جا سکتا ہے۔ نیشنلزم کے علاوہ باقی کوئی اور آئیڈیالوجی قومی تشکیل میں عدل کی ضامن نہیں ہے، صرف نیشنلزم ہی قومی تشکیل کے اندر عدل کا ضامن ہے۔ اسی طریقے سے اگر فیڈریشن کی تشکیل عدل پر کرنی ہے، اگر یونینز کی تشکیل عدل پر کرنی ہے، اگر ریجنز کی تشکیل عدل پر کرنی ہے، اس کے لیے واحد آئیڈیالوجی قومی جمہوریت ہے۔ قومی جمہوریت وہ آئیڈیالوجی ہے جس میں قوموں کو برابری کی بنیاد پر
مشترکہ طور پر ساورنٹی کو ایکسرسائز کرنے کا موقع دے کر عدل کا وہ اظہار کیا جا سکتا ہے جو قرآن کی بنیادی اسپرٹ ہے۔ تو میرے قابل احترام نوجوان دوستو، اس لیے آج کے دور کے اندر یہ وہ آئیڈیالوجی ہے جو یونائٹڈ پاکستان نوجوانوں کے سامنے پیش کرتی ہے، اور یہ آئیڈیالوجی شاہ ولی اللہ کے فلسفہ اور فکر اس سے اخذ شدہ اور آج کی زبان کے اندر ان الفاظ میں، اس ٹرمنالوجی میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی نے پیش کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ جو میں نے آپ سے بات کی کہ قرآن کا جو بنیادی وصف ہے فرقان کیا ہے کہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کو رہنمائی دینا، کہ اس میں ہر دور کے تقاضوں کے مطابق انسانیت کی رہنمائی کا سامان موجود ہے۔ آج کا جو دور ہے، جو سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، مشین ایج ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہمکنار ہونے کے بعد یہ ریشنلزم کا دور ہے۔ اس دور کے اندر فرقان کے اس وصف کو اگر یہ ہے کہ سمجھ کر اس کے مطابق انٹرپریٹیشن کی ہے دین اسلام کی، وہ شاہ ولی اللہ نے کی۔ اسی چیز کو ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کے ذریعے علامہ اقبال نے بھی آگے بڑھایا، اور اسی بنیاد پر انہوں نے یہ ہے کہ یہ اپنی فکر پیش کی۔ تو میرے قابل احترام احباب، یہ جو تعبیر دین ہے، اسی تعبیر دین پر آج سماج کی تشکیل جدید کی جا سکتی ہے۔ یہی وہ تعبیر دین ہے جس کے ذریعے سے آج عدل کو غالب کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ عدل کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ معیشت کے اندر عدل کیا ہے، کہ تمام افراد کو معاشی خوشحالی سے ہمکنار کیا جائے، معاشرے کی تشکیل کے اندر تمام افراد برابر شریک ہوں، وسائل تک تمام افراد کو برابر رسائی حاصل ہو۔ یہ اصول آج کے دور کے اندر معیشت میں سوشلزم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے سیکولرزم جو بنیادی کنسپٹ اس کا یہ ہے کہ معاشرے کی تشکیل بلا امتیاز مذہب، رنگ، نسل، جنس کے ہو، وہ سیکولرزم کا بنیادی اصول ہے کہ تمام مذاہب کی سچائیوں کی نمائندگی پر استوار سماجی تشکیل ہو۔ اس کے ذریعے آج کے دور میں سماجی سطح پر عدل کو غالب نہیں کیا جا سکتا، اور یہ بنیادی اصول ہے آج کے دور کے لیے۔ اسی طریقے سے خلق خدا کی حکمرانی، حق حاکمیت عوام کا، آج کے دور میں عوام کی حق حاکمیت یاد رکھیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کے بغیر پاسبل ہو۔ تو جمہوریت کا قیام یہ آج کے دور کے اندر بنیادی جو عدل کا تقاضا ہے سیاسی سطح پر، وہ جمہوریت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ قومی تشکیل کی میں نے بات کی کہ نیشنلزم کے بغیر قومی تشکیل آج عدل کی بنیاد پر ممکن نہیں ہے۔ قوم کے درمیان مذہب کی بنیاد پر جب بھی تشکیل ہوگی، ڈسکریمنیشن ہوگی، فرقہ واریت ہوگی، تقسیم انسانیت ہوگی، گروہیت ہوگی، اور اس کا فائدہ سرمایہ داری نظام کو، سامراجی طاقتوں کو پہنچے گا۔ اور فیڈریشن کی تشکیل جب تک قومی جمہوریت پر نہیں ہوگی، فیڈریشن کی اکائیاں عدل سے ہمکنار نہیں ہوں گی، اور جب عدل نہیں ہوگا کہ فیڈریشن کی اکائیوں کے درمیان، تو ان کے اندر علیحدگی کی سوچ ابھرے گی، وہاں پر سامراج پینیٹریشن کرے گا، اور اس یونٹ کو، اس فیڈریشن کو وہ ٹکڑوں میں بدلنے کی کوشش کرے گا، اس کی سازش کرے گا، اور ہمیشہ یہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ وہ کمپریہنسو آئیڈیالوجی ہے جو شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر سے اخذ شدہ ہے، جو ریشنلزم کی بنیاد پر مبنی ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو یہ دعوت فکر دیتے ہیں کہ آئیں یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں۔ یہاں پر نوجوانوں کی صلاحیتوں کو اس سسٹم کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچانے کے لیے ان کو شعور سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں نوجوانوں کے ہاتھوں سے کلاشنکوف لے کر، جہاں نوجوانوں کے ہاتھ سے ڈرگ لے کر ان کے دل و دماغ کے اندر شعور کی آبیاری کی جاتی ہے، ان کو اس عظیم الشان آئیڈیالوجی سے ہمکنار کیا جاتا ہے، ان کو ریشنلزم کی بنیاد پر آج کے عہد کی عقل، آج کے عہد کے شعور سے ہمکنار کیا جاتا ہے، تاکہ آج کے عہد میں وہ انسانیت کی رہنمائی کر سکیں۔ اس انسانیت کی رہنمائی کا عظیم الشان چارٹر، عظیم الشان پروگرام آپ کے پاس ہے جو معقولیت پسندی کی بنیاد پر ہے۔ اس کو لے کر آپ پوری دنیا کے لیے پیغام انقلاب بن سکتے ہیں۔ اس لیے آپ نوجوانوں کے لیے اقبال نے کہا تھا کہ اے نوجوانوں، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے۔ آج بھی اگر زمانے کے اندر حق کی کشتی کا کوئی سہارا ہے تو وہ نوجوان ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے، کہ آج ہر طرف، آج کے دور کے اندر ہر طرف
طرف تاریکی ہے، اگر کوئی ستارہ ہے، اگر کوئی روشنی کی امید ہے، نوجوان ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ نوجوان کے پاس یہ شعور ہو، یہ آئیڈیالوجی ہو، یہ نظریہ ہو جس کی بنیاد کے اوپر سرمایہ داریت کو، سامراجیت کو وہ چیلنج کر سکے. اور یہ آئیڈیالوجی آج کسی کے پاس نہیں ہے، صرف یونائٹڈ پاکستان کے پاس ہے. یہاں پر قدم قدم پر دجل ہے، مکر و فریب ہے، نظریات کے نام پر، مذہب کے نام پر، شاہ ولی اللہ کے نام پر، سیکولرزم کے نام پر، سوشلزم کے نام پر، جمہوریت کے نام پر، تحریکوں کے نام پر. یہاں پر آپ کو ہر جگہ پر یہ سب چیزیں ملیں گی. نہیں ملے گی تو یہ آئیڈیالوجی نہیں ملے گی. اس آئیڈیالوجی کے اندر سب جا کر ڈنڈی مارتے ہیں. یہ آئیڈیالوجی اپنی کمپریہنسو شکل میں اگر کسی پلیٹ فارم میں ہے، کسی جماعت کے پاس ہے، کسی پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہے، تو وہ واحد پلیٹ فارم یونائٹڈ پاکستان ہے. اس لیے ہم یہ ذمہ داری کے ساتھ نوجوانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے مستقبل کا کوئی پلیٹ فارم ہے، آپ کی انقلابی صلاحیتوں کا پلیٹ فارم ہے، وہ صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان. یونائٹڈ پاکستان، یونائٹڈ پاکستان، یونائٹڈ پاکستان. اسی طرح میرے قابل احترام دوستو، آئیڈیالوجی کے ساتھ حکمت عملی کا ہونا، اسٹریٹجی کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اسٹریٹجی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونا ضروری ہے. اگر وہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ نہیں ہے تو وہ اسٹریٹجی کیا ہے، وہ فیل ہو جاتی ہے. اور آج کے دور کا تقاضا کیا ہے کہ آج انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ شعوری بنیادوں پر، عدم تشدد کے اصول کے اوپر، پارٹی پالیٹکس کے ذریعے سے عوامی طاقت کو اپنے ساتھ ملا کر جد و جہد کی جائے. اور یہی اسٹریٹجی یونائٹڈ پاکستان کی ہے. ہم عدم تشدد کے اصول کے پابند ہیں. ہم نوجوانوں کو وائلنس کی طرف نہیں دھکیلتے. ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور کا سب سے بڑا ہتھیار وہ انسان کا ذہن ہے، اس کا دماغ ہے، بشرطیہ کہ اسے شعور سے ہمکنار کیا جائے، اسے شعور سے آراستہ کیا جائے، اسے شعور سے لیس کیا جائے. تو اس سے بڑھ کر کوئی طاقت، کوئی ہتھیار نہیں ہے. اور آج کے عہد کی سب سے بڑی طاقت وہ تنظیم ہے. آج کے عہد کی سب سے بڑی قوت وہ تنظیم ہے. تنظیم میں پروئے ہوئے افراد کے لیے قرآن نے کہا کہ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ جاتی ہیں. کس بنیاد پر؟ وہ طاقت کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر، اپنی تنظیمی طاقت کی بنیاد پر، اور اپنے تنظیمی قوت کی بنیاد پر. اور یونائٹڈ پاکستان اسی تنظیمی طاقت، اسی تنظیمی قوت، اسی ہی کا مظہر ہے. اور یہ تنظیم جدید ترین دور کے تقاضوں کی مکمل طور پر آئینہ دار ہے. اس لیے آج کے دور میں جو ہمارا موضوع تھا کہ موجودہ ملکی حالات اور نوجوانوں کا کردار، تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آج جو ہمارے ملک کے حالات جس نہج پر پہنچ چکے ہیں، اس کی بنیادیں ہماری تاریخ میں، اور اس کی بنیادی وجہ ہمارے ملک کے اوپر مسلط سرمایہ داری نظام اور امریکی سامراجی غلبہ ہے. اور جب تک یہ تسلط موجود ہے، چہروں کی تبدیلی سے میرے قابل احترام دوستو کچھ بدلنے والا نہیں ہے. 74 سالوں سے اقتدار کی میوزیکل چیئر پر آپ نے کتنے چہرے دیکھے ہیں، لیکن عوام کی تقدیر نہیں بدلی. کیوں؟ اس لیے کہ سسٹم وہی ہے، نظام وہی ہے، طبقہ وہی آپ کے اوپر مسلط ہے. اس طبقے کا تسلط انقلاب کے بغیر اکھاڑا نہیں جا سکتا. اور انقلاب کے لیے ایک جدوجہد چاہیے، ایک انقلابی پارٹی چاہیے، اور اس کے لیے اعلیٰ ترین یہ ہے کہ کمٹمنٹ کے حامل نوجوانوں کی اجتماعیت چاہیے، اور اس کے لیے صبر چاہیے، تحمل چاہیے، اسٹیمنا چاہیے. اور یہی چیز انقلاب کے بنیادی لوازمات ہیں. اور یہ تمام خصوصیات سے آراستہ یونائٹڈ پاکستان. اس لیے میرے قابل احترام نوجوانوں، آج آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات جس نہج پر جا چکے ہیں، عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر آنا محال ہو چکا ہے. لوگوں کے چولہے ٹھنڈے پڑ رہے ہیں. روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں، آج 22 کروڑ عوام وہ اس کے لیے ذلت اور قسم پرسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں. بے روزگاری ہر طرف یہ ہے کہ منہ پھاڑے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور مہنگائی کا جو جن ہے وہ بے قابو نظر آتا ہے. 2 وقت کی روٹی کھانا عام آدمی کے لیے وہ آج مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. غربت اور افلاس کی چکی میں 22 کروڑ عوام مسلسل پستے چلے آ رہے ہیں،
اور صرف یہی نہیں، اس کے اوپر طرفہ تماشا یہ ہے کہ یہاں پر مذہبی جنونیت پاکستان کے عوام کی گردنوں پر مسلط کر کے ان کے اوپر خوف کی وہ محیط چادر تان دی گئی ہے کہ ان کے اندر سٹرگل، اس سسٹم کے خلاف سٹرگل، اس سسٹم کے خلاف جدوجہد کی سوچ تک ختم ہو جائے. اور وقت عین اسی وقت، اسی لمحے جہاں پر عوام کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، جہاں پر ان کے چولہے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جہاں پر بے روزگاری عام ہو رہی ہے، وہاں پر سرمایہ داروں کے سرمایہ کی تجوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کی دولت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، معاشرہ مسلسل سپلٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، غریب سے غریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ ذلت کی پستی میں گرتا چلا جا رہا ہے، اور امیر سے امیر تر ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ فرق کہیں پر تھمتا ہوا نظر نہیں آ رہا. یہ جو طبقاتیت ہے یہ چہروں کی تبدیلی سے ختم نہیں ہوگی. یہاں پر کتنی جماعتیں آئی، کتنے ڈکٹیٹر آئے، لیکن عوام کی تقدیر نہیں بدلی، اس لیے کہ سسٹم کو کسی نے بھی نہیں چھیڑا. اس لیے آج جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید موجودہ سیٹ اپ چینج ہو جائے گا تو دوبارہ کوئی اور آئیں گے تو عوام کو دودھ اور شہر کی نہریں عوام کے لیے ملنا شروع ہو جائیں گی، تو یہ بھول سے نکل آئے. جب تک یہاں پر سرمایہ داری نظام کا تسلط ہے اس وقت تک یاد رکھیں، اس وقت تک عوام کی تقدیر نہیں بدلے گی. اور سرمایہ داری نظام کو توڑنے کی سخت ان مفاد پرست شخصی خاندانی موروثی جماعتوں کے اندر نہیں ہے. یہ سب اسی سسٹم کے فیڈر سے پلنے والی جماعتیں ہیں، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں. ایک جماعت کو اٹھا کر اس کا تجزیہ کر کے دیکھ لیں، وہ ساری کی ساری جماعتیں اسی سرمایہ داری نظام، اسی سامراجی نظام کی ایجنٹ پروردہ اور اعلی کار ہیں، اسی کو کندھا دینے والی ہیں، اسی کو سہارا دینے والی ہیں. 22 کروڑ عوام کے جذبات سے کھیل کر وہ اپنے اقتدار کا شیش محل تو تعمیر کرتے ہیں، لیکن عوام کی تقدیر بدلنے کے لیے کبھی اس سسٹم کو چیلنج نہیں کرتے. اس سسٹم کو چیلنج کرنے کے لیے ایک نڈر بے باک نوجوانوں کی جماعت چاہیے، جس کی قیادت نوجوانوں کے ہاتھ میں ہو، جس کے اندر جمہوریت ہو، جس میں آئیڈیالوجی کا غلبہ ہو، اور جو اداروں کی بالادستی پر یقین رکھتی ہو، جس میں دستور کی حکمرانی ہو، اور اس بنیاد پر اس کی جڑیں عوام کے اندر ہو، اور عوام کی طاقت کو ساتھ ملا کر وہ اس سسٹم کے خلاف انقلاب کی جنگ لڑے. اور یہ تمام تر خصوصیات آج اگر پاکستان کی سرزمین پر، کشمیر کی سرزمین پر کسی جماعت کے پاس ہیں تو الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ صرف اور صرف یونائٹڈ پاکستان ہے. اس لیے آپ نوجوانوں کو یہ دعوت ہے کہ آئیں، یونائٹڈ پاکستان کا دست و بازو بنیں، اس کے تربیت کے پروسیس کا حصہ بنیں، اور اپنے آپ کو شعور سے آراستہ کریں، شعور سے لیس کریں، تاکہ آپ معاشرے کے اندر تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اس سسٹم کے خلاف انقلاب میں اپنا کردار ادا کر سکیں، اور اس معاشرے کے 22 کروڑ عوام ان کو ذلت اور غلامی سے نکالنے کے لیے اپنا تاریخی کردار ادا کر سکیں. میرے قابل احترام نوجوانوں، یاد رکھیں کہ یہ نوجوان ہی یہ کر سکتے ہیں، اس لیے کہ جو نوجوان ہوتے ہیں انہی کے اندر رسا ذہن ہوتا ہے، انہی کے اندر پوٹینشل ہوتی ہے، انہی کے اندر عمل کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ وہ خصوصیات ہیں جو صرف نوجوانوں میں ہوتی ہیں. اگر ان کو صحیح نظریہ مل جائے، آئیڈیالوجی مل جائے، پلیٹ فارم مل جائے، جماعت مل جائے، تو وہ معاشرے کے اندر انقلاب برپا کر سکتے ہیں. لینن نے کہا تھا کہ اگر ایک نوجوان نسل مجھے ملے تو میں ساری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دوں. تو ایک نوجوان نسل کے اندر اگر صحیح نظریے کی، آئیڈیالوجی کی آبیاری کر دی جائے، اس کا بیج بو دیا جائے، وہ پوری دنیا کو بدل سکتی ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ تمام انبیاء نے آ کر نوجوانوں پر اپنی جماعت بنائی اور اس جماعت کے ذریعے سے معاشرے میں انقلاب برپا کیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت صحابہ تیار کی وہ نوجوانوں پر مبنی جماعت تھی، جس نے پھر قیصر و کسریٰ کے نظاموں کے تاج اور تخت اچھالے تھے. اسی طرح ماضی قریب کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل کاسٹرو نے کیوبا میں انقلاب برپا کیا. چھوٹا سا ملک ہے، تو اس نے جب اس کی ایج 80 سال سے اوپر تھی، اس سے انٹرویو ہوا کہ کیا آپ اب بھی انقلاب کا جذبہ رکھتے ہیں؟ تو آپ دیکھیں کہ اب اس کی جو ٹانگیں ہیں وہ قبر میں لٹک رہی ہیں، لیکن جذبہ دیکھیں ایک انقلابی فرد کا. وہ کہتا ہے کہ میں نے 60-70 افراد کے ساتھ انقلاب کا آغاز کیا تھا، آج اگر مجھے 10 سے 12 افراد ملیں
تو میں اثرن انقلاب شروع کر سکتا ہوں اور پہلے سے زیادہ بڑے پیمانے پر میں انقلاب لا سکتا ہوں۔ یہ ہے انقلاب کی اسپرٹ، یہ انقلابی جذبہ کہ جب انسان کی کمٹمنٹ انسانیت کے ساتھ ہو، قوم کے ساتھ ہو اور وہ اعلیٰ آئیڈیالوجی کے ساتھ ہو، تو پھر وہ افرادی قلت اور کثرت پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی تنظیم کے اوپر، اپنی جد و جہد کے اوپر یقین کرتے ہیں، اور ان کی جد و جہد، ان کی تنظیم، ان کی کمٹمنٹ، ان کا عمل وہی بادشاہ کے اندر انقلاب کی بنیاد بنتا ہے۔ اسی لیے تو اس لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آپ نوجوان بھی وہ کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی قوت عمل پر اعتماد کریں، آپ اپنی ذات پر یقین رکھیں کہ آپ معاشرے کے اندر انقلاب کی بنیاد بن سکتے ہیں۔ اس سسٹم نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ نوجوانوں کے اندر سے یقین ختم کر دیا، ان میں مایوسی پیدا کر دی، ان کو یہ بتا دیا کہ تم ہیو ناٹس ہو، تم کچھ نہیں ہو، تم کیڑے مکوڑے ہو، اور ان کو بد اعتمادی سے ہمکنار کر کے، ان کو شعور سے عاری کر کے، ان کو اپنا غلام بنا کر رکھ دیا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ نوجوان ہی معاشرے کے اندر انقلاب کی بنیاد بن سکتے ہیں، آپ ہی نئی دنیا کو تعمیر کر سکتے ہیں، آپ ہی سماج کی تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ اپنی قوت عمل پر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی آئیڈیالوجی کے اوپر، اپنی جد و جہد کے اوپر یقین پیدا کریں۔ آپ کا یقین معاشرے کے اندر انقلاب کی بنیاد ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گرداب بھی تو ہے، موج بلا بھی ہے تیری ذات۔ یہ نوجوان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ گرداب بھی تو ہے، موج بلا بھی ہے تیری ذات، ساحل بھی تیرے ہاتھ، سفینہ بھی تیرے ہاتھ، بل تیری جبیں کا جو تیرے عزم میں ڈھل جائے۔ نوجوان، بل تیری جبیں کا جو تیرے عزم میں ڈھل جائے، تو چاہے تو تاریخ کا عنوان بدل جائے۔ صبحوں کے سلگتے ہوئے تیروں سے خبردار، صبحوں کے سلگتے ہوئے تیروں سے خبردار، راتوں کے سہر سوز ضمیروں سے خبردار۔ باہر بھی تیرے آگ ہے، اندر بھی تیرے آگ ہے۔ نوجوان، باہر بھی تیرے آگ، اندر بھی تیرے آگ۔ اے روح وطن، روح وطن، روح وطن جاگ۔ اس لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، اپنی ذات کے اوپر یقین پیدا کریں، اپنی صلاحیتوں پر یقین پیدا کریں۔ آپ ہی انقلاب لا سکتے ہیں۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، کسی نبی نے نہیں آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ آسمانوں سے فرشتے اتار کر کے معاشروں میں انقلاب برپا کریں۔ آپ کے لیے امت مبوسہ کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے، خیر امت کی اصطلاح قرآن میں استعمال کی گئی ہے کہ آپ خیر امت، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ آپ کو یہ عظیم الشان منصب دیا گیا ہے۔ اس منصب کی لاج آپ تبھی رکھ سکتے ہیں جب آپ آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق ریشنلزم کی بنیاد پر شاہ ولی اللہ کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے، جو دین اسلام کی انٹرپریٹیشن ہے، اس کے اوپر دسترس حاصل کریں، اس پر عبور حاصل کریں۔ یہی وہ آئیڈیالوجی ہے جو آپ کو مذہب کے نام پر دجالوں سے، سیاست کے نام پر فرعونوں سے اور حامانوں اور قارونوں سے آپ کو بچائے گی، اور آپ کی ذات کے اندر وہ اعتماد پیدا کرے گی جو معاشرے کے اندر انقلاب اور تبدیلی کی نوید بنے گا، اور آپ قوم کے، انسانیت کے مستقبل کا کے لیڈر بن کر دنیا انسانیت کی رہنمائی کا آپ مرکز بنیں گے۔ اس لیے آج یہ آئیڈیالوجی، آج پاکستان کشمیر کے طول و عرض میں یہ واحد آئیڈیالوجی ہے جو اس دھرتی سے ابھر رہی ہے، جس کی بنیادیں اس دھرتی کے اندر پیوست، اس دھرتی کی تاریخ کے اندر پیوست، اور جو ریشنلزم کے اعتبار سے جدید ترین دور کے تقاضوں سے مکمل طور پر ہم آہنگ ہے۔ اس لیے آج کے عہد کی آئیڈیالوجی، اس سے زیادہ جدید ترین لیٹسٹ آئیڈیالوجی دنیا کے کسی فلسفی کے پاس نہیں۔ ہم دعوے سے کہتے ہیں، ذمہ داری سے کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہر پلیٹ فارم پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک کمپریہنسو انداز میں، جامع انداز میں، فطرت انسانیہ کی بنیاد پر جو آئیڈیالوجی
یا دین اسلام کی جو انٹرپریٹیشن شاہ ولی اللہ نے پیش کی ہے، یہی آج کے عہد کی انسانیت کا مذہب ہو سکتی ہے، انسانیت کے لیے عدل کا نظام ہو سکتی ہے، انسانیت کے لیے آج کی فلاح کا نظام ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سراب دھوکہ دجل مکر و فریب ہے، خواہ وہ کسی بھی عنوان سے ہو۔ تو اس لیے میرے قابل احترام نوجوان دوستو، آج کے جو حالات ہیں، موجودہ حالات، یہ پکار کر ہم سے یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ آئیے آگے بڑھیے، یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم سے اپنے آپ کو تنظیمی عمل میں ڈالیے، شعور سے لیس ہوئیے، اور پاکستان کی سرزمین پر یہاں پر جو مسلط سرمایہ داری نظام ہے، امریکی سامراجیت ہے، اس کے خلاف شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر کی بنیاد پر سوشلسٹ انقلاب کے اس کارواں کا دست و بازو بن کر پاکستان کے عوام کی تقدیر بدلنے والے بنیے۔ یہی دعوت فکر ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے فلاح کا، اور کوئی راستہ نجات کا نہیں ہے۔ سب راستے یہاں پر اس سسٹم کے حق میں جاتے ہیں، سب تجربات ناکام ہو چکے ہیں۔ واحد راستہ اس سرمایہ داری نظام کے خلاف، امریکی سامراجیت کے خلاف، یہاں مسلط کرپٹ جرنیلوں کے خلاف، کرپٹ ججوں کے خلاف، کرپٹ بیوروکریسی کے خلاف واحد راستہ شاہ ولی اللہ کے فلسفے اور فکر پر سوشلسٹ انقلاب ہے، جس کے ذریعے سے ان کے شیطانی تسلط کو اکھاڑ کر پھینکا جا سکتا ہے، اور یہاں کے 22 کروڑ عوام ان کے حق حکمرانی کو، خلق خدا کے راج کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ورنہ عوام جیسے صدیوں سے غلام چلے آ رہے ہیں، آئندہ بھی نسل در نسل غلام ہی رہیں گے۔ اس غلامی کو بدلنے کے لیے، اس ریت کو بدلنے کے لیے ہمیں اپنے دور کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ آج کے دور کا کردار کسی اور نے آ کر نہیں ادا کرنا، آپ نے اور ہم نے ادا کرنا ہے، اور ہمارے عمل سے وہ ادا ہوگا۔ ہم نے اپنے عمل سے انقلاب کو پیدا کرنا ہے، اور یہ یقینی بنانا ہے کہ پاکستان اور کشمیر کی سرزمین بانجھ نہیں ہے، یہ نوجوان بھی دنیا کی دیگر اقوام کی طرح انقلاب لا سکتے ہیں۔ تو یہی بنیادی گزارشات تھی۔ آخر میں عظیم سوشلسٹ انقلابی شاعر فیض احمد فیض، جن کی کل برسی بھی تھی، تو ان کی انقلابی جد و جہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی ایک نظم آپ کے سامنے گوشت کناز گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، وہ دن کہ جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے، ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی در در دھڑکے گی، ہم محکوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی در در دھڑکے گی، اور اہل حکم کے سروں پر جب بجلی کڑکڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے، ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا، بس نام رہے گا اللہ کا، جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو ناظر بھی ہے منظر بھی، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، اٹھے گا ان الحق کا نعرہ، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو، اور راج کرے گی خالق خدا، اور راج کرے گی خالق خدا، جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ شکریہ۔